زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ جناب قاری عبدالرشید صاحب بہت ہی اچھی نعت، بہت ہی اچھے شعر و شاعری ماشاءاللہ آپ کے سماعتوں تک پہنچایا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب یہ پڑھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ پڑھتے جائیں اور ہم اور آپ سنتے جائیں۔ لیکن جناب زین الامن منجل پوری ان کی نعت آپ کو سماعت کرنی ہے، ان کے بعد جناب علامہ فیروز حمیدی صاحب کی تقریر باقی آپ کو سماعت کرنی ہے، تو وقت بہت ہو چکا ہے، لہٰذا وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، ملازم پہلے محبتوں کے ساتھ بول دیں یا حسین، اور مسکرا کر بول دیں یا حسین، اور مسکرا کر بولیں یا حسین۔ سنیں، نگاہ سے مجھ کو پلا کے چھوڑ دیا۔ قاری عبدالرشید صاحب سنیے گا، نگاہ سے مجھ کو پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا۔ نگاہ سے مجھ کو پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا۔ فرشتے لے کے جہنم میں جا رہے تھے مگر میرے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ فرشتے لے کے جا رہے تھے جہنم میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب علامہ فیروز حمیدی صاحب کو کہا میں کہ اس مصرے کو دوبارہ پڑھ دوں، محبتوں کے ساتھ بول دیں یا حسین، بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ سنے گا کہ نگاہ سے مجھ کو پلا کے چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا۔ فرشتے لے کے جہنم میں جا رہے تھے مگر میرے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا، میرے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ کربلا کی شان میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، محبتوں کے ساتھ بول دیں لبیک یا حسین۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے لبیک یا حسین۔ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہوں کوئی ہلا بھی نہیں۔ بولے بولے بولے، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہوں کوئی ہلا بھی نہیں۔ اور علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، اما کوئی مرا بھی نہیں کوئی بچا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں کوئی بچا بھی نہیں، کوئی مرا بھی نہیں کوئی بچا بھی نہیں۔ ایک بہت ہی ننھے عمر کے بادشاہ سرکار مولا علی اصغر کی بارگاہ میں شعر مولا سے کہے، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی بچا بھی نہیں کوئی مرا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں۔ اب آئیے حضرات کلام اعلیٰ حضرت تضمین میں سماعت کیا، بس یہی کہتے تھے کہ میاں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو پڑھ دوں، بولے بولے بولے، میاں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو پڑھ دوں، میرے غالب میرے پاؤں دبانے لگے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا، میاں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو پڑھ دوں، میرے غالب میرے پاؤں دبانے لگے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں وہ دم ہے میرے پیارے، اگر دنیا میں سب سے خوبصورت نبی کی شاعری کسی نے کیا ہے تو وہ بریلی سرکار اعلیٰ حضرت، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام لکھے قسم خدا کی، ان کے نعت ان کے کلام آج بھی ملا شریف کی محفل میں پڑھ دیا جاتا ہے، جس جلسے میں پڑھ دیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے بالکل تازہ کلام ہے، سبحان اللہ، اور اتنا تازہ کہ ایسا لگتا بھاپ نکل رہی ہے، اتنا تازہ، سبحان اللہ، اتنا تازہ۔ اب الحمدللہ پوری زندگی کے ساتھ آپ لوگ تیار ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے چند لوگ ہیں لیکن قسم خدا کی بہت اچھا سن رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ امام پاک کا نام لے لے کہے لبیک یا حسین، اور مسکرا کر بول دے لبیک یا حسین، کیونکہ عاشق نے کہا حسینی یاد سے محترم غم جاگ جاتا ہے۔ بولے بولے بولے،
حسینی یاد سے محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم کھسو جاتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے، حسینی یاد سے محترم غم جاگ جاتا ہے، دلوں کے زخم سو جاتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے، اور ادھر چھیڑا کسی نے تذکرہ کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے، ادھر چھیڑا کسی نے تذکرہ کربل کے 72 کا، ادھر چھیڑا کسی نے تذکرہ کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے۔ قسم خدا کی بڑی زندگی کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں، چاہتا ہوں کہ ایک شعر اور پڑھ دوں، محبتوں کے ساتھ اور بول دیں یا حسین، اور مسکرا کر بول دیں یا حسین۔ سنیں قسم خدا کی، اگر شعر سچا ہو تو مجمع میں کوئی بھی جوان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ملاحظہ کر لیں کہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، بولے کہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی، اور اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، ابا اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی، اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی۔ کہانی حسین کی، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی، اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی، اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کے شعر تو بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ العظیم میں آپ لوگوں سے اسی طریقے سے ملاقات کرتا رہوں گا، اور اسی طریقے سے کربلا کے شعر انشاءاللہ العظیم آپ کو سناتا رہوں گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، جس طریقے سے آپ بیدار ہیں، تو آپ لوگ اسی طریقے سے بیدار رہیے، کیونکہ دیکھیے جناب تسلیم بھائی اور غلام حسین بھائی لائیو اس جلسے کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہم کو یہ جہان دیکھ رہا ہے، یہ کسی اور کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، حسین کے عاشق حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں، حسین کے عاشق حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو عاشقوں، آپ لوگوں کو اپنی زندہ دلی کا ثبوت دینا ہوگا، کیسے دینا ہوگا؟ ایک 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایڈوانس میں بول دے لبیک یا حسین، اور مسکرا کر بول دے لبیک یا حسین۔ آپ نے امام پاک کی بارگاہ میں بہت اچھے شعر سنیں گے۔ اب ان کے سب سے یعنی ننھی عمر کے سب سے بڑے بادشاہ، چھوٹے عمر کے سب سے بڑے بادشاہ سرکار مولا علی اصغر کی بارگاہ میں ایک شعر ہے، ملاحظہ کریں، محبتوں کے ساتھ بول دے یا حسین، اور مسکرا کر بول دے یا حسین۔ سنیں کہ زمین کرب و بلا کی ہلا کے رکھ دی ہے، بولے کہ زمین کرب و بلا کی ہلا کے رکھ دی ہے، علی کے شیر نے ہلچل مچا کے رکھ دی ہے، زمین کرب و بلا کی ہلا کے رکھ دی ہے، علی کے شیر نے ہلچل مچا کے رکھ دی ہے، اور میرے حسین کے ایک ننھے سے سپاہی نے یزیدی فوج کی دھجی اڑا کے رکھ دی ہے، میرے حسین کے ایک ننھے سے سپاہی نے، میرے حسین کے ایک ننھے سے سپاہی نے، میرے حسین کے ایک ننھے سے سپاہی نے، میرے حسین کے ایک ننھے سے سپاہی نے یزیدی فوج کی دھجی اڑا کے رکھ دی ہے۔ یہ 22,000 کا لشکر کیا ہے؟ قسم خدا کی کچھ نہیں ہے۔ جانتے ہیں کربلا میں کیا ہوا؟ جنگ نہیں بلکہ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ اگر جنگ ہوتی تو قسم خدا کی کوئی بھی یزیدی کربلا سے زندہ بچ کے نہیں جا پاتا۔ کیوں؟ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، تم انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، تم انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔